आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ताकतवरों ने कुफार मक्का को भी कैसे पीछे छोड़ दिया और इमरान रियाज खान हज जैसे फरीज़े की अदायगी से महरूम हो गए। उनके ऊपर कौन सा नया केस बनाया गया, अहलिया ने अवाम से क्या अपील की है। आज का गोरखधंधा हज के फरीज़े और इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के नाम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। ब्राड कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। रात गए लाहौर से जब इमरान रियाज खान ने हज पे जाने की दूसरी बार कोशिश की तो वहाँ पे शदीद गर्मी में सलवार कमीज़ पहने हुए रियासती चोरों ने एक मरतबा मुंह के ऊपर मुंह छुपाकर मास्क पहनकर वहाँ पे आए। ज़बरदस्ती इमरान रियाज खान को बिला वजह और बेवजह अल्लाह के घर जाने से और हज जैसा फरीज़ा जो था उसकी अदायगी करने के रास्ते में रुकावट बने और इमरान रियाज खान को ना जाने दिया। अब अगर इमरान रियाज को हज पे नहीं जाने दे रहे, उनकी फैमिली पीछे है, उनके बाप दादा पीछे हैं, उनका घर यहीं पे है, वो कह रहे हैं कि मैंने तमाम केसों का सामना किया, मैं अदालतों में पेश होता रहा, मैंने कभी कोई वायलेशन नहीं की, जब वापस आऊँगा अदालत ने इजाज़त दी है, 7 जुलाई को पेश होने का कहा है, तो जब अदालत ने भी कह दिया मैं वापस भी आ जाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये मुल्क मेरा, ये रियासत मेरी, ये मेरी माँ जैसी है, मैं इसी में पैदा हुआ, इसी मट्टी से मोहब्बत प्यार और इश्क करता हूँ, तो फिर आपने उसको क्यों न जाने दिया। ये काम कोई मदहोश इंसान ही कर सकता है, कोई नन मुस्लिम कर सकता है, कोई दहरिया कर सकता है, जिसके अंदर रत्ती भर भी ईमान बराबर हो। वो कम से कम किसी मुसलमान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अवाम को कभी हज करने के फरीज़े से रोककर खुद को जहन्नम की तरफ नहीं लेके जाएगा। अब अगर देखा जाए कि जो दीन इस्लाम है वो इस हवाले से जब कुफार बाज़ लोगों की मुसलमानों के हज करने में दुश्वारी का बायस बनते थे तो उसके ऊपर कुरान क्या कहता है, अहादीस क्या है, इस सिलसिले में बड़े अच्छे मजहबी स्कॉलर हैं हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की थी। ये सूरह अल नफाल है 8 और इसकी आयत नंबर 34 है, उसका तर्जमा है, और उनको अल्लाह क्यों अजाब न देगा जबकि वो मस्जिद हराम से रोकते हैं और वो उसके मतवली नहीं, उसके मतवली तो सिर्फ खुदा से डरने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं। फिर कहते हैं इसकी 25 नंबर आयत सूरह नफाल जो है उसका तर्जमा है, और इस फितने से डरो जो ख़ास तौर पर सिर्फ उन लोगों ही को नहीं पहुंचेगा जो तुम में से जालिम हैं, बल्कि इस जुल्म का साथ देने वाले और उस पर खामोश रहने वाले भी इन्हीं ही में शरीक कर लिए जाएंगे। और जान लो कि अल्लाह अजाब में सख्ती फरमाने वाला है। एक अजाब तो कब्र में मिलेगा, फिर रोज़े क़यामत रोज़े महशर भी मिलेगा, लेकिन दुनिया के अंदर इस जुल्म के ऊपर, इन बातों के ऊपर खामोश रहने वाले जो हैं वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इमरान रियाज खान की अहलिया जो हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी कहा कि ए लोगो, मेरे खामद मुश्किल में हैं, फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, इनके लिए बोलिएगा, आवाज़ उठाइएगा, खामोश नहीं रहिएगा। क्यों कि वो एक मरतबा फिर इस जालिम समाज और इस जालिम रियासत और रियासती चोरों और ताकतवरों के हाथों पहले अगवा हुए और बाद अज़ां उनके ऊपर जो एक शख्स है जिसका नाम है असद आरफ, लाहौर का रिहायशी है, प्रॉपर्टी का काम करता है, और इमरान रियाज पर भी प्रॉपर्टी की मद में 2.5 करोड़ के लेन देन का मुकदमा दर्ज हुआ। पहले हज पे जाने से रोका, दूसरी बार रोका, फिर अगवा किया, अगवा करने के बाद इस असद आरफ नामी शख्स को सामने लाया, करोड़ों रुपए का लेन देन का मुकदमा बनाया, उसके अंदर रखा। आप कोई पता नहीं कब अदालत में पेश करेंगे। पहले इमरान रियाज को 3 बार गिरफ्तार कर चुके हैं। इसकी ज़ुबान जो थी वो लुकनत आ गई, वो बात नहीं कर सकता था। बाहर आया और उसने कहा था जब वो जेल में एक बार भी नहीं गया कि मैं वो आखिरी शख्स हूँगा जो इस रजीम चेंज के सिलसिले में और इमरान खान को छोड़ने वाला वो आखिरी शख्स हूँगा। अगर मैंने भी छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, तो समझ लो कि ये नैया अब पार नहीं होगी। तो इमरान रियाज को आप लोगों ने हज जैसे फरीज़े की अदायगी से जब रोका है तो हम ये कह सकते हैं कि ताकतवरों ने कुफार मक्का को भी पीछे छोड़ दिया है और
اب پاکستان کا مسلمان شرمائے گا. یہ لوگ خود تو حج پہ نہیں جاتے, ان کے اوپر حج فرض ہے, لیکن حرام کی کمائی ہے. یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے وہاں پہ بلاتا ہے, لیکن عمران ریاض کو بلاوا تھا, چیزیں تھیں, لیکن اشرف المخلوقات جو انسان ہے اور پھر جس کو طاقت مل لی ہے پاکستان کے اندر, جو ریاستی چور ہیں, جو نامعلوم شخص ہیں, اشخاص ہیں, انہوں نے عمران ریاض کو نہیں جانے دیا. اور اس کا گناہ وزیر داخلہ, اس کا گناہ FIA, اس کا گناہ وزیر اعظم, اس کا گناہ ان تمام لوگوں کے اوپر جو منہ چھپا کے اس کو اغوا کرنے کے لیے آئے تھے, ان کے اوپر ہے. اور یقین جانیے کہ اس کی سزا اور جزا تو ملے گی. اور یہ ایک نہایت ہی بھیانک کام کیا گیا کہ آپ اس شخص کو حج پہ جانے سے روک رہی ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کہ عمران خان, تو نے نکاح کیوں کیا, تو نے عدت میں نکاح کیوں کیا, جبکہ عدت کا معاملہ اللہ اور عورت کے درمیان ہوتا ہے, اسے پتہ ہے کب وہ چیزیں ہوئی اور کب ختم ہوئی. لیکن آپ نے اس عدت میں نکاح والے کیس کو نکاح کے بجائے زنا پہ ترجیح دی. آپ نے مسلمانوں کو بدنام کیا, آپ نے دین اسلام کو بدنام کیا. جس نے سیرت النبی کانفرنس کروائی اس کے گلے میں توک ڈالا کہ تو نے غلط نکاح کیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جس نے پوری ختم نبوت کی جنگ اقوام متحدہ کے سامنے کھڑے ہو کے لڑی, آپ نے اس کے اوپر یہ تہمت لگائی. اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کوٹ کیا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوں گی. علامہ اقبال کی ایک بڑی پیاری غزل ہے, جس کو سنیں تو جسم کے اوپر نا سختہ طاری ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں, بلکہ ایک لمبی ہے, اس کو میں پھر کسی دن اکیلے پڑھوں گا, کہ ایک مسلمان کی تعریف کیا ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں ہونی چاہیے. پاکستانی اشرافیہ نے ابو جہل کا لبادہ اوڑھ لیا ہے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اور حج بیت اللہ سے روکنا یہ شرمناک اور افسوسناک تو ہے ہی, اذیت ناک بھی ہے کہ اقبال اور قائد کے پاکستان کا ایک مخصوص ٹولے نے حشر بنا دیا ہے. یہ تو ابو جہل کی پالیسی ہے. ابو جہل کی پالیسی پر چلنے والے اس کا انجام بھی یاد رکھیں. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے حکم پر عمران ریاض کا نام وزارت داخلہ نے ECL سے نکالا تھا, لیکن اس کے باوجود 31 مئی کو ایئرپورٹ پر روک لیا اور ECL میں نام ڈال دیا تھا. پھر چیف جسٹس نے ECL سے بھی نام نکالنے کا حکم دیا. عدالت نے ساتھ ہی سیکرٹری داخلہ کے اطمینان کے لیے شورٹی کا بھی لکھ دیا. پھر 5 دن گزر گئے, وزارت داخلہ نے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کچھ نہیں کیا, اور انٹرا کورٹ اپیل میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں عمران ریاض نے 10 لاکھ کی شورٹی سیکیورٹی داخلہ کو دی. انڈرٹیکنگ دی کہ وہ تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ تعاون کریں گے, جب بلایا جائے گا کورٹ کی کارروائی میں حاضر ہوں گے. اس بنیاد پر وزارت داخلہ نے کل نام ECL سے بھی نکال دیا. پھر ہائی کورٹ کو بیان حلفی دیا کہ حج سے واپسی کے بعد 8 جولائی عدالت کے سامنے میں بطور عمران ریاض خان پیش ہوں گا. اس کے باوجود عمران ریاض کو جس طریقے سے حج جیسے مقدس فریضہ پر جانے سے روکا گیا, انتہائی حیران کن ہے. اور اس کے اوپر جو ایک سکھ ہمارے بھائی صحافی ہیں, انہوں نے بھی لکھا اور بولے, عدالت کی اجازت سے حج پر جانے والے کو روکنا دراصل اپنی طاقت کا نہیں, کمزوری کا اعتراف ہے. نیتوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے. حرام میں ملبوس مسلمان کو گرفتار کرنے والے یہ بھول گئے کہ دنیا فانی ہے, سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں سب کا حساب ہوگا. عدالت کی اجازت سے حج پر جانے والے کو روکنا دراصل اپنی طاقت نہیں بلکہ کمزوری ہے. عمران ریاض کو ماڈل ٹاؤن کچہری کامران ظفر کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. عمران ریاض کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں مقدمہ درج کیا گیا جو کہ لین دین کا ہے. پھر عمران ریاض خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود یہ جتنی چیزیں ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, پنجاب سرکار اب یہ حربے بہت ہی پرانے ہو چکے ہیں. ہر پاکستانی اس طرح کے جھوٹے اور من گڑت مقدمات سے بخوبی واقف ہے. عمران ریاض خان پر لین دین کا جھوٹا مقدمہ قائم کر کے آپ نے ایک بار پھر بدترین فاسدیت کا ثبوت دیا ہے. اور تنقید سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں کہ کبھی حد تک عزت بل کے پیچھے, کبھی جھوٹے مقدمات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران ریاض کے اوپر جو مقدمہ کیا گیا اس میں ان کو کب رہائی ملے گی, کس طرح سے یہ چیزیں بہتر ہوں گی. تاہم آج کی گزشتہ رات ہونے والی یہ جو واردات ہے, اس خبر نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ جو لوگ عمران ریاض خان کے حج جیسے فریضے کے اوپر جانے سے ڈرتے ہیں کہ شاید وہ واپس نہیں آئے گا, تو ان لوگوں کو اگر اتنا ہی ڈر ہے اور لوگوں کو حج کرنے سے روک رہے ہیں, تو یقین جانیے یہ وہی بات ہے کہ کسی نے خسرو سے کہا, خواجہ سراؤں سے کہا کہ جنگ ہو رہی ہے تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو ان خسرو کے ان خواجہ سراؤں کے سربراہ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ اگر بات ہم تک پہنچ چکی ہے تو پھر صلح کر لو.
تو بھائی اگر عمران ریاض کے باہر جانے کے اوپر آپ اتنے ڈر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کوئی طاقتور نہیں ہیں، آپ بے غیرت ہیں، آپ بے شرم ہیں، آپ بے رحم ہیں، آپ کوئی غیر مسلم ہیں، کوئی مسلمان ایسے کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اتنا ہی ڈر تھا تو عمران خان کی بین الفی ساری چیزیں، عمران ریاض چلا بھی جاتا نہ واپس آتا تو وہ اپنی ہی باتوں کے اندر خود مر جاتا، اس نے غرق ہو جانا تھا۔ لیکن آپ آخر کیوں اس سے ڈرتے ہیں؟ اس کے ذہن میں اس کے پاس ایسی کیا چیزیں ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ باقی صحافیوں کی طرح اگر چلا گیا واپس نہ آیا تو اس نے وہاں بیٹھ کے ہماری ستیہ ناش کر دینی ہے؟ تو بھائی جان اچھا ہوا یہ عمل ہوا، اللہ کے عذاب کا اور قہر کا انتظار کیجئے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اور دنیا کی اسلامی تاریخ میں کسی کو حج پہ جانے سے نہیں روکا گیا۔ ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے اور ہمیں شرم آ رہی ہے، لیکن آپ بے شرم ہیں، آپ کے اندر کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، آپ کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہے۔ آپ نے تمام لوگوں کو جواز دیا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں جو چاہیں سوچیں، جو چاہیں کہیں، جیسا چاہیں عمل کریں، کیونکہ آپ نے وہ تمام حدیں پار کر دی ہیں جس کا کسی کے ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا؟ وہ چاہے عمران ریاض ہو، میری ذات ہو یا کوئی بھی شخص ہو، کسی کو حج پہ جانے سے روکنا یقیناً اس سے برا اور غلط عمل نہیں ہو سکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔